قرب و جوار سے میرے جتنے عزیز، میرے جاننے والے، میرے بابا جی قاری سلطان محمود چشتی فقیر کے دیوانے، بابا جی خادم حسین رضوی کے دیوانے جو اس محفل میں تشریف لائے، میں اپنی طرف سے، اپنے بھائی راشد حنیف چشتی کی طرف سے، اپنے استاد محترم مفتی محمد عثمان رضوی کی طرف سے، اور میرے بابا جی کی جماعت بزم فیض چشتیہ کی طرف سے آپ تمام کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ مختصر سے وقت میں صرف آپ کو میرے پیر و مرشد قاری سلطان محمود چشتی فقیر اور خادم حسین رضوی صاحب آپ کا تعلق بتانا چاہتا ہوں۔ یہ چیز ذہن میں رہے کہ جب تک آپ زندہ رہے ان دونوں بزرگوں کی ملاقات نہیں ہوئی، لیکن پیار کتنا تھا کہ بسال شریف کی دھرتی میرے مرشد کی آخری رات تھی، آپ کی زندگی کی آخری رات تھی۔ اس کے بعد آپ بیمار ہو گئے، آپ تشریف فرما تھے میرے خواجہ امیر احمد سائیں کی دھرتی پہ، عشاء کا وقت تھا تو مجھے فرماتے ہیں کہ میرے بیٹے خادم حسین رضوی صاحب کے پاس گئے ہوئے ہیں، میری ان سے بات کراؤ۔ میں نے راشد بھائی سے بات کرائی تو انہوں نے جب بتایا کہ بابا جی نے ہماری اتنی عزت کی کہ اپنے کمرے خاص میں بٹھا کے اور اپنے گھر سے جو دال دلیا پکا ہوا تھا وہ ہمیں کھلایا، تو میں کیا بتاؤں کہ میرے مرشد کا وہ کیا لمحات تھے، ان کی کیسی خوشی تھی کہ وہ اتنے خوش ہوئے اور بار بار کہتے تھے دیکھو نا بابا جی نے مجھ فقیر کے بچوں کو کھانا کھلایا ہے۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان کا تعلق کیا تھا کہ میرے مرشد کی آخری رات تھی، آپ کی زندگی کی آخری رات تھی۔ جب ان کا خون ختم ہوا تو میں نے پوچھا کہ خادم حسین رضوی صاحب کیا ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خادم حسین رضوی کون ہے؟ تو خاموش ہوئے، پھر مجھے بتانے لگے کہ خادم حسین رضوی صاحب بارگاہ رسالت کے مقبول درویش ہیں۔ جب ایسے فقیر کی سند آ گئی تو مجھ کو جیسا گناہگار بھی خادم حسین رضوی کا دیوانہ ہو گیا۔ جب ایسے بزرگ نے سند دے دی تو مجھ جیسا گناہگار بھی آپ پہ فریفتہ ہو گیا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کی زندگی میں کوئی ملاقات نہیں ہوئی، لیکن آپ ہمیشہ فرماتے تھے کہ ایک خاص مقام پر میری ان سے ملاقات ہوگی، اور آپ کے جنازے پہ خادم حسین رضوی صاحب نے بتا دیا تھا کہ یہ وہ خاص موقع ہے جس پہ ہماری ملاقات ہونی ہے۔ قاری سلطان محمود چشتی فقیر ایک شہزادہ بسال شریف کا، ایک شہزادہ جس کو والی بسال نے اپنے فیض سے فیض یافتہ کیا، وہ قاری سلطان محمود چشتی فقیر جو کہ آج اس دنیا میں نہیں۔ ان کا مشن کیا تھا؟ ساری زندگی قرآن پڑھا، ساری زندگی قرآن پڑھایا، دعوت و تبلیغ کی۔ آج ان کا وہ مشن ان کی اولاد جاری رکھے ہوئے ہے، اس کو کہ ان کی اپنی اولاد، لوگ کہتے ہیں کہ وہ لاوالد تھے، قاری سلطان لاوالد نہیں تھے۔ میں ہوں بیٹا قاری سلطان کا، راشد حنیف ہے بیٹا قاری سلطان کا، یہ ظاہر ہے، یہ شاہد ہے، یہ باقی بیٹھے ہیں، یہ سارے قاری سلطان چشتی فقیر کے بیٹے ہیں، یہ ان کی روحانی اولاد ہیں، اور آج ان کے مشن کو جاری ساری رکھے ہوئے ہیں۔ اولاد وہ ہوتی ہے جو اپنے باپ کا مشن جاری رکھے، اولاد وہ ہوتی ہے جو اپنے پیر کا مشن جاری رکھے۔ آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا مشن، ان کی اولاد کس طرح جاری و ساری رکھے ہوئے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جس حال میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس کا نام میرے مرشد نے دارالذاکرین رکھا تھا۔ ہر مہینے کے پہلے ہفتے یہاں پہ ذکر کی محفل ہوا کرتی ہے۔ آپ تمام احباب کو دعوت دیتے ہیں کہ یہاں پہ تشریف لایا کریں، اور یہ میرے مرشد کا کہنا تھا کہ میرے بعد بھی جو میرے در پہ آئے گا، ہماری محفل میں بیٹھے گا، وہ خالی ہاتھ نہیں جائے گا۔ آپ یہاں پہ تشریف لایا کریں، ہر مہینے کے پہلے ہفتے یہاں پہ محفل ہوتی ہے۔ یہ دارالذاکرین، یہ مرکز دارالذاکرین جس کو ابھی ان کی اولاد نے دارالعلوم حسن مصطفیٰ کا نام دیا ہے، یہاں پہ ایک مدرسہ قائم ہے جس میں حفظ و ناظرہ کی کلاسز ہوتی ہیں۔ بچوں کو قرآن کریم حفظ اور ناظرہ پڑھایا جاتا ہے۔ ہماری آپ سے التماس ہے اگر آپ اپنے بچوں کو دین کا علم
دینا چاہتے ہیں، بچوں کو حافظ قرآن بنانا چاہتے ہیں، قاری قرآن بنانا چاہتے ہیں، تو یہ ادارہ آپ کے علاقے میں قائم ہے۔ اپنے بچوں کو لائیے، یہاں پہ مفتی عثمان رضوی جیسے سرپرست ہیں اور ہر ہفتے یہ بے لوث ہو کے راولپنڈی سے یہاں تشریف لاتے ہیں اور بچوں کا ویکلی، منتھلی، فورٹ نائٹلی ٹیسٹ لیتے ہیں۔ اور آج کے دور میں دنیاوی تعلیم بھی لازم و ملزوم ہے، تو یہاں پہ ہم لوگوں نے نرسری تا میٹرک بچوں کو تعلیم بھی فری مہیا کی جاتی ہے۔ تو میری آپ سے التماس ہے کہ دین کا علم اگر آپ اپنے بچوں کو دینا چاہتے ہیں، دنیاوی علوم ان کو سکھانا چاہتے ہیں، تو یہ در حاضر ہے، آپ اپنے بچوں کو یہاں پہ بھیجئے۔ انشاءاللہ ہم انہیں حافظ قرآن، قاری قرآن بنائیں گے اور میٹرک تک ان کو مفت تعلیم بھی دیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔